بڑے اہم ترین لمحات شروع ہونے والے ہیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کون ہوگا اس کا تو فیصلہ ہو گیا۔ اب ایک ایسی چیز ہے جس پر اتنی زیادہ بحث ہو رہی ہے، جس پر حکومت اتنا زور لگا رہی ہے، اور وہ چیز ایسی ہے جسے جاننے کے لیے پورا پاکستان، تمام سیاسی جماعتیں، تمام وکلاء، تمام اہم ترین ادارے بے قرار ہیں۔ وہ چیز ہے کہ کیا سپریم کورٹ کی یعنی آئینی بینچ کا سربراہ کون ہوگا، ہیڈ کون ہوگا؟ تو آپ کو بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا عظیم آفیشیل یوٹیوب چینل، فیس بک پیج اور ٹک ٹاک۔ بڑے اہم ترین لمحات شروع ہونے والے ہیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کون ہوگا اس کا تو فیصلہ ہو گیا، اجلاس بھی ہو گیا، اگلے اجلاس کی تاریخ بھی آ گئی، مقدمات کی سماعت بھی شروع ہو گئی، مقدمات کے ریمارکس بھی سامنے آنا شروع ہو گئے، بہت سے کیس منٹوں میں ختم ہونا بھی شروع ہو گئے، ان کا حل بھی نظر آنا شروع ہو گیا۔ اب ایک ایسی چیز ہے جس پر اتنی زیادہ بحث ہو رہی ہے، جس پر حکومت اتنا زور لگا رہی ہے کہ اب اس چیز کے لیے 27ویں آئینی ترمیم کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ اب اس چیز کے لیے سرکاری پریشر بھی ڈالا جا رہا ہے، لابنگ بھی کی جا رہی ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور وہ چیز ایسی ہے جسے جاننے کے لیے پورا پاکستان، تمام سیاسی جماعتیں، تمام وکلاء، تمام اہم ترین ادارے بے قرار ہیں۔ وہ چیز ہے کہ کیا پاکستان کے آئینی بینچ، سپریم کورٹ کی یعنی آئینی بینچ کا سربراہ کون ہوگا، ہیڈ کون ہوگا، کون آئینی بینچ کو ہیڈ کرے گا؟ کیونکہ آئینی بینچ میں ایسے کیس لگنے ہیں جن کیسوں نے بہت سی چیزوں کو پلٹ دینا ہے، جن کیسوں کی وجہ سے کئی چیزیں بے نقاب ہونی ہیں، جن مقدمات کی وجہ سے کئی لوگ سیاست میں ان اور کئی لوگ سیاست سے آؤٹ ہونے ہیں۔ کئی آئینی اداروں کے سربراہ یا آئینی اداروں سے تعلق رکھنے والے اہم ترین افراد قانون کے شکنجے میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو آپ کو بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں کہ 2 ناموں پر انتہائی قریب ترین فیصلہ ہو رہا ہے۔ ایک بڑی سوچ یہ ہے کہ موجودہ چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کو ہی آئینی بینچ کا بھی سربراہ ہیڈ بنا دیا جائے۔ سیکنڈ نام جو سامنے آ رہا ہے وہ نام ہے جناب سید منصور علی شاہ صاحب کا۔ اب یہ دونوں نام ایسے ہیں جو شاید حکومت کو ہضم نہ ہو۔ حکومت کی طرف سے جو اور نام سامنے رکھے جا رہے ہیں، شاید وہ نام کسی صورت میں بھی وکلاء کو اور سپریم کورٹ کے اندر سے ان ناموں کو قبول نہ کیا جائے۔ تو میرے پاس جو ذرائع سے خبر ہے، جس پر 80% اتفاق ہو چکا ہے، کیونکہ یہ بات ڈسکس ہوئی ہے کہ ہم اگر کوئی نیا تنازع کھڑا کریں گے تو پھر بہت سے معاملات میں حکومت کو تنگ ہونا پڑے گا، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت خود ایسی غلطیاں کر بیٹھی ہے، ایسے برنڈر کر بیٹھی ہے، ایسی غلط چیزیں اس میں ڈال بیٹھی ہے کہ جو حکومت کے ہی گلے پڑ رہی ہیں۔ 80% اتفاق اس بات پر ہو چکا ہے کہ آئینی بینچ کی سربراہی بھی یا تو چیف جسٹس سپریم کورٹ کو دے دی جائے، یعنی یحییٰ فریدی صاحب کو دے دی جائے، اور سیکنڈ نام جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کا آ رہا ہے۔ جبکہ صرف
3 شخصیات ایسی ہیں جو اس پر اختلاف کر رہی ہیں. تینوں شخصیات اس خوف سے اختلاف کر رہی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان دونوں میں سے جو بھی آ جائے وہ آ کر کچھ ایسے کیس کھول دے کہ جن کیسوں کے بعد بہت سے معاملات کسی اور طرف جا سکتے ہیں. لیکن آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، 80% اتفاق ہو چکا ہے، 80% فیصلہ ہو گیا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب اور منصور علی شاہ صاحب ان دونوں میں سے ایک آئینی بینچ کے سربراہ ہوں. حکومت کو بہت جلد ایک اور بڑی شکست ہونے جا رہی ہے. حکومت جو یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ اب سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، اب جو چاہیں گے، جس طرح چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے وہ کر لیں گے، تو میں آپ کو یہ خبر دے دیتا ہوں کہ حکومت کو اس محاذ پر ایک اتنی بڑی شکست ہونے جا رہی ہے کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اہم ترین ذرائع کہہ رہے ہیں کہ عدالتی محاذ پر آئینی بینچ سے لے کر دیگر معاملات پر آنے والے 1 ہفتے میں حکومت کو ایک بڑی شکست ہوگی، اور اس شکست کے بعد حکومت شاید خود فیصلہ کر لے کہ اب ہمیں رخصتی لے لینی چاہیے. 24 گھنٹوں میں کپتان کی طرف سے ایک اہم ترین درخواست جو حقوق انسانی کے حوالے سے ہوگی، جو دیگر مقدمات کی فوری سماعت کے حوالے سے ہوگی، جو جیلوں میں بند تحریک انصاف کے کارکنوں اور رہنماؤں کے ساتھ زیادتی کے حوالے سے ہوگی، ایک جامع درخواست پٹیشن پاکستان کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر ہونے جا رہی ہے، جس میں عمران خان مختلف کیسز کا، مختلف چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے درخواست کریں گے کہ فوری طور پر ان مقدمات کو سنا جائے اور ہمیں انصاف بھی دیا جائے اور انسانی حقوق کے مطابق ہمارے حقوق بھی پورے کیے جائیں. بہت سی بحث ہو رہی ہے کہ عمران خان کی رہائی کب ہوگی. بہت سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، بہت سے لوگوں نے مجھے لکھ کر بھیجا ہے کہ یہ تو بتا دیں کہ کپتان کی رہائی کب ہوگی. واقعی آج سے پہلے کپتان کی رہائی کے حوالے سے ہم نے جتنی بھی پیشن گوئیاں کی وہ قریب تر آ کر کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ بن جاتا تھا. لیکن اب نہ صرف اہم ترین حلقے، نہ صرف انٹرنیشنل قوتیں، نہ صرف کپتان کے کیسز کی تفصیلات، اگر ان سب چیزوں کو دیکھیں تو نومبر کا مہینہ کپتان کی رہائی کا مہینہ کہا جا رہا ہے. کپتان کے وکلاء سے لے کر اہم ترین ذرائع نومبر کے مہینے میں کپتان کی رہائی کا اشارہ دے رہے ہیں. بڑے اہم ترین ذرائع اس طرف نہ صرف اشارہ دے چکے ہیں بلکہ اسے کنفرم کر چکے ہیں کہ نومبر کپتان کی رہائی کا مہینہ ہوگا. اجازت